دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے بندے گزرے ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور زندگیاں پڑھ کر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے امریکہ کے ہیوی ویٹ چیمپئن، بہت بڑے پہلوان جن کا نام تھا محمد علی، ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسلام کی دولت کس طرح عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کام لیے، اور ہمیں ان کی زندگی سے کیا سیکھنا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ 1960 کے اندر امریکہ کے اندر کالوں کی اور گوروں کی بہت خطرناک جنگ چھڑی تھی۔ کالے گوروں کو اور گورے کالوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، خاص کر گورے لوگ وہ کالوں کو جہاں دیکھتے تھے وہاں مارتے تھے، نفرت کر رہے تھے۔ تو چونکہ یہ محمد علی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ کالے تھے، تو ایک مرتبہ امریکہ کی جامع مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح قبول کرتے ہیں۔ دل میں آیا کہ یار آج مسجد میں چلا جاؤ، حالانکہ وہ تو تھے کرسچن، لیکن سوچا کہ آج مسجد میں چلا جاتا ہو۔ مسجد میں چلے گئے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب ایک تو جمعہ کی نماز کا منظر، اور پھر انہوں نے جو چیز دیکھی کہ کالا اور گورا دونوں ساتھ میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کوئی نفرت نہیں ہے۔ نماز جب مکمل ہوئی تو کالا گورے کو جو گلے لگا رہا ہے، اور گورا جو ہے وہ کالے کو گلے لگا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس منظر نے مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن چونکہ پڑھے لکھے تھے اس لیے انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں لیا۔ فرماتے ہیں 4 سال تک میں اسلام کو پڑھتا رہا، 4 سال تک۔ 4 سال کے بعد مجھے سمجھ میں آیا، اور اسلام کی یہ خوبی سمجھ میں آئی جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بیان کیا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ہی صف میں غریب بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کالا بھی کھڑا ہے، گورا بھی کھڑا ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں یہ فرق کر رہے ہیں، امیر اور غریب کا فرق کر رہے ہیں، اور کسی غریب کو اپنے ساتھ ایک برتن میں کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس برتن میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یاد رکھنا ہم نام کے مسلمان، ہمارے اندر اسلام کی وہ خوبی نہیں ہے۔ اگر ہم صفوں کے اندر بھی اجارہ داری قائم کر رہے ہیں، اس لیے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس لیے مسجد میں ہم اپنی جگہ ریزرو نہیں کر سکتے، اس پر ہر ایک کا حق ہے۔ قبرستان کو آپ قبر کو پکی نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس قبرستان میں ہر ایک کا حق ہے۔ آپ کیسے اس قبر کو پکا بنا رہے ہیں؟ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ہر ایک کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں بہت سی جگہوں پر کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بڑی کتاب پڑھاتا ہوں تو جو چھوٹی کتاب پڑھاتا ہو میں اس کو کچھ مانتا ہی نہیں ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنی انسلٹ اور توہین سمجھتا ہوں۔ یہ چیز ہمارے اندر گھس رہی ہے، آ رہی ہے، اس لیے ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی خوبی ہے۔ اس ملک میں کتنے ہی دلت مسلمان ہوئے ہیں، ہم میں جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اگر نسب نامہ کھنگالا جائے تو وہ دلت ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اسلام میں صرف اس لیے داخل ہوئے کہ ان کے باپ دادا نے یہ خوبی اسلام میں دیکھی تھی۔
تو ہم پہلے کیا تھے؟ اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، کچھ مال عطا فرمایا تو ہم غریب کو حقیر نہ سمجھے، ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھائے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 4 سال کے بعد اسلام قبول کیا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں میں یہ دعا مانگتا رہا جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم اہدینا، اس کا ترجمہ ہے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، واہدی بینا، اے اللہ مجھے سبب بنا، کسی کے راہ راست پر آنے کا سبب بنا، سیدھے راستے پر آنے کا سبب بنا، وجعلنا سببا لمن اہتدی، یا اللہ کم از کم سبب کا سبب بنا، واسطے کا واسطہ بنا۔ آج ہم یہ دعا مانگتے ہیں، کیا ہمیں رونا آیا کسی بھائی پر جو بھائی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا؟ وہ میرا بھائی میری دکان میں یا تو نوکر کی طرح کام کر رہا تھا، یا میرے گھر میں وہ عورت یا میرے گھر میں وہ شخص نوکر بن کر کام کر رہا تھا، میرے گھر کی صفائی کر رہا تھا، کیا میں نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس کی ہدایت کا ذریعہ تو بنا دے؟ حضرت فرماتے ہیں محمد علی رحمت اللہ علیہ، میں دعا مانگتا رہا 20 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم زندگی کے 40 سال اگر دین پر لگا دیتے تو اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ جب ان کی زندگی پڑھتے تو ایسا لگتا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ 20 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ ان کی سالانہ آمدنی، ان کی سالانہ انکم 20 کروڑ ڈالر تھی۔ کتنی تھی؟ 20 کروڑ ڈالر۔ 20 کروڑ ڈالر انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیے، اور اپنے گھر والوں سے کہہ دیا 1 روپیہ اس میں سے نہیں لے سکتے ہو، میں نے اس رقم کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سالانہ 20 کروڑ ڈالر کس کو کہتے ہیں؟ 20 کروڑ ڈالر اللہ کے لیے وقف کر دیے، اور شکاگو کے اندر ایسی خوبصورت اور ایسی وسیع ترین مسجد تعمیر کروائی، جس میں لائبریری، جس میں ہاسپٹل، سب کچھ بنایا۔ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ آج کوئی ہاسپٹل کا ایڈریس مانگتا ہے تو ہمیں شرمندہ ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلاں مندر کے سامنے آپ کو ہاسپٹل ملے گا، لیکن کاش کہ وہ وقت آئے کہ جب کوئی ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھے تو وہ یہ کہے مسجد کے بغل میں آپ کو فلاں ہاسپٹل ملے گا، مسجد کے بغل میں آپ کو فلاں اسکول ملے گی۔ نہیں، ہمارے پیسے کہاں خرچ ہوں گے؟ ہم جانتے ہیں کہاں خرچ ہو رہے ہیں اور کہاں خرچ ہوں گے۔ کاش کی یہ چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے تو ہم سیکھتے ہیں۔ پھر آگے سنیے، یہ تو کر دیا انہوں نے کارنامہ اتنا بڑا انجام، امریکہ کی حکومت نے ان کو ایک ایوارڈ دینا چاہا۔ واک آف فیم کے اندر ایک اسٹار لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پدم بھوشن جو بہت بڑا جو ایوارڈ ہے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں دیا جاتا ہے، اس طرح کا ایک ایوارڈ ان کو دیا جانا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، میں ایوارڈ نہیں لوں گا۔ دنیا حیران تھی کہ یار اس ایوارڈ کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، مرتے ہیں اور زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، اور یہ کیسا بنتا ہے کہ اس ایوارڈ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انٹرویو والے نے انٹرویو لیا اور پوچھا کہ آپ کیوں اس ایوارڈ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، اور یہ اسٹار زمین پر لگایا جائے گا اور اس کے ساتھ محمد علی نام لکھا جائے گا، میں اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جو نام مجھ سے جڑا ہوا ہے اس شخصیت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا ایسے لوگوں کے سامنے جھکتی ہے جو دنیا کو جھکانا جانتے ہیں۔ ہمارے اس مجلس میں مقصود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے وہ تصویر بھیجی واک آف فیم کی، یہ محمد علی اکیلے بندے ہیں کہ جن کا اشتہار دیوار پر لگا ہوا ہے۔ امریکہ جیسی سپر طاقت جھکتی ہے جب دل کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے، ایمانی طاقت ہوتی ہے، وہ سچی محبت ہوتی ہے، تو دنیا کو جھکنا پڑا، اور وہ اکیلا بندہ ہے جن کا اشتہار دیوار پر لگا ہوا ہے۔ ہم کیسے اللہ کے رسول کے عاشق ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کیسے عاشق ہیں کہ اگر ہم ایسے ماحول میں چلے جائیں
جہاں لوگ فیشن میں ہیں تو میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھیس بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ ٹوپی ہو تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جیب میں ڈال دیتے ہیں. لباس بدل جاتا ہے، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے کوئی محبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس نبی نے یہ کہا ہو، یہ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے اور میں نے بارہا سنائی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں من جر ثوبہ خیلا لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ ولا یزکی، کہ جس نے اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ اس کے دل کو پاک نہیں کرے گا. اور جس کے دل کو اللہ پاک نہ کرے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس گناہ کو. مسلمانوں کی اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. اسراف ہے. اسلام پڑھو، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. میں ابھی حدیث پڑھا رہا تھا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، کان کم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطحا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ صحابہ کرام کی ٹوپیاں بالکل بڑی تھی اور سر سے لگی ہوئی تھی، اونچی نہیں تھی اور نہ چھوٹی تھی. اسلام اگر ٹوپی آپ کی بڑی ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ آپ اسراف کر رہے ہیں. ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ بڑی ٹوپی کا استعمال کر کے اسراف کر رہے ہیں. اسلام ٹوپی جیسی مقدس چیز میں بھی اسراف کو برداشت نہیں کر رہا ہے، کپڑوں میں اسراف کو کیسے برداشت کرے؟ کیا ویسٹ کر رہے ہیں؟ کھانے ویسٹ ہو رہے ہیں، شادیوں میں کھانے ویسٹ ہو رہے ہیں، کپڑے ویسٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ ہر چیز میں نعمت کا ضیاع، نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہے. اللہ کی ایک ایک نعمت کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں.